اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بہت چھوٹے سے پیمانے پہ خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو ایک چھوٹی سی چڑیا نے آ کے اس کے اندر پانی کا قطرہ ڈالا، تو اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گی تو میں یہ کہوں گی کہ میں نے اپنا حق ادا کیا۔ تو ہم نے اپنا اپنا حق ادا کرنا ہے، انشاءاللہ یہ ظلم و ستم ختم ہوگا، اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر سے خان صاحب واپس آئیں گے، انشاءاللہ یہ ہمارا کوشش جدوجہد یہ انشاءاللہ رنگ لائے گی۔ زبردست زبردست مسٹر خان، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ ویسے یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ ادھر پاکستان میں جو ہماری بہنیں ہیں، چونکہ آپ پاکستان سے ہیں، تو پاکستان میں ہماری جو بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، ان کے کیا ریئیکشن ہے اس کے اوپر کہ ان کی جو ہے زیر جامہ تلاشی لیں گے، یعنی کپڑے اتار کے یا جیسے بھی لینا چاہیں ایئرپورٹوں کے اوپر، تو ان کی جو بیویاں ہیں وہ نیک پاک ہیں، حالانکہ وہ اربوں کی کرپشن کرنے والے اور لندن میں پراپرٹیاں بنانے والے، تو ان کو وہ کہتے ہیں جی وہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ پاکستان کی خواتین اس پہ کیسے ریئیکشن کریں گے، یہ بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ سر ریئیکشن تو ڈیفینیٹلی اس پہ ہوگا نا، یہ دیکھیں کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے۔ جیسے ابھی یہ براڈ جو ہے نا روٹیٹ ہو رہی ہے، کبھی آپ کے پاس، کبھی میرے پاس، کبھی ہمدان بھائی کے پاس، کبھی بی ایف ٹی بھائی کے پاس، تو یہ وقت بدلتا رہتا ہے، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ تو آج اگر ہماری بیگمات پہ یا ہماری عزت نفس پہ اگر یہ بات آ رہی ہے تو کل کو ان پہ بھی آنی ہے، یہ بات یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں یہ چیزیں۔ تو اپنے اوپر پہلے کوئی بھی کام بندہ کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں نا کہ اسلام میں بھی یہی چیز ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہو تو، یا کوئی بھی چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو تو دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اگر یہ اپنے لیے یہ چیز پسند کرتے ہیں تو انشاءاللہ وقت بدلے گا۔ جی زبردست۔ نایت لالا آپ کے پاس اچھا، آتے میرے ہیں۔ پاس ایک وائس میسج آ گیا غلطی سے اچھا چلیں سر۔ وہ بتائیں کہتا ہے سر۔ سر، وہ کہتے ہیں سر، ارم ذرا وہ میڈیسن والے ڈبے سے ڈپریشن، بلڈ پریشر اور نیند کی گولی لے آنا پلیز۔ اوسی بھائی، وقت کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ یہ بدلتا رہتا ہے، ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، تو انشاءاللہ امید رکھیں وقت بدلے گا۔ جی لگتا ہے زبردست۔ کسی کو سمجھ نہیں آئی میری لالا میسج ابو کی۔ حمدان بھائی بالکل ہمیں ہمارے پوری تو سر سے سمجھ آ اوپر سے گئی گزر گئی حمدان ہیں یہ۔ بھائی، آپ کی پوری بات کی سمجھ آ گئی۔ اچھا میرے تو سر سے گزر گئی ہے ویسے۔ نہیں، ان کی بات ارم ہمارے جو آج کا جو منیرہ جلسہ مستری ہیں انہوں ان نے کی دیکھا وائف ان کا کو۔ نام ارم ہے سر۔ اچھا زبردست، ہاں ہاں ہوں سمجھ آئی ہے، زبردست۔ بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو۔ یار میرے کو ایک بہت بات یاد آئی تھی، آپ لوگوں نے اس سے بات ہی نہ کر دی۔ عنایت لالا ہماری گجر، بات میں اپنا ٹائم گجر بھائی کو دیتا ہوں۔ جی بسم کل اللہ۔ عنایت لالا نے بات کی نا کہ کل وہ جو ہے نا وہ ان کو ہیلوسینیشن ہو رہی تھی، کہ ان کو لگ رہا تھا کہ جو ہے نا وہ اٹھے کہیں یا سوئے کہیں ہیں، گم کہیں اور رہے تھے۔ تو عنایت لالا میں رہتا ہوں ادھر نیدر لینڈ میں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کینابیز اور یہ جوائنٹس وغیرہ سب لیگل ہے، ہاں ہاں، تو یہ بھی کچھ ایسی خوبصورت چیز ہے جو آپ کو کسی دوسری دنیا میں بھیج دیتی ہے۔ تو کہیں اس کا اتفاق تو نہیں ہوا کل؟ نہیں نہیں، ایسا کوئی بات نہیں، بس پرسوں رات سویا نہیں تھا، پھر کل دن کو گپ شپ لگاتا رہا اب اسی براڈ کے ایک دوست کے ساتھ، بھائی کے ساتھ۔ اس وقت تھوڑی آنکھ لگی، کوئی جلسی کے لیے میں کہیں بندوبست کسی آدمیوں کا کر رہا تھا، تو وہ رات کو میں بہت دیر سے ہوتا ہوں، پھر آیا ہوں براڈ پر، تو پھر میں نے سمجھا کہ یار میں صبح دوبارہ اٹھوں گا جلدی میں، کیونکہ میں عادی ہو چکا ہوں دن کے سونے کا، رات کو میں جاگتا رہتا ہوں، تو اس وجہ سے میں ذرا جلدی کیا براڈ سے، یہی مسئلہ ہوا تھا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور ابھی آپ جب میں ان ہوا ہوں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ پہلے ان ہوا ہوں، تو آنکھ لگ گئی، پتہ نہیں کیا، کل سے کوئی سسٹم ٹھیک نہیں ہے، تو پتہ نہیں چل رہا۔ اور بس جلسے میں گئے، اور آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ جلسہ کامیاب تھا ورچوئل؟ ماشاء اللہ۔ سر ٹھیک، آپ بیٹھے ہوئے تھے، اچھا تعلیم کو گجر نے کہا تھا، میں بھول گیا تھا، ابھی بجا دوں۔ ابھی بجا دو۔ ابھی عنایت لالا کے لیے بتا دیں، عنایت لالا نے اس اتنا میں دھوکہ دے کے گجر میں تھوڑی سی بات
ویل زبردست ماشاء زبردست. اللہ لالا وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی انٹرنیٹ جاری رہا یا آگے بتائیے گا بڑھ پلیز. گیا، پھر ان کا ارمان بڑھ گئے، جو ارمان ان کے ہیں نا وہ سارے بڑھ گئے. انشاءاللہ دیکھتے جائیے جو کچھ بھی ہوگا. اب ٹرینڈ جو ہے نا ٹویٹر کے اوپر، وہ یہی ہے کہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن. ہاں تو مجھے لوگ پتہ ہے اس چیز کا، انہوں نے کیا ہے، سلو کیا، پھر بہت سلو کیا، اس کا مطلب ڈاؤن ہی تھا. لیکن یہ تو میں نے جو حساب لگایا، جس نے فون پہ بات کی ہے وہ تو کہتا ہے یہ 3,500 مقامات پر تھا دنیا میں. 3,500 مقامات، یہ تو بڑی بات ہوتی ہے بھائی، یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور پھر عنایت بھائی، جی عنایت بھائی، ہم 25 کو ایک بڑا دھماکہ کرنے والے ہیں. ہم 25 کو انشاءاللہ فنڈنگ کریں گے، جیسے یہ ہمارا ہوا ہے نا. 25 کو ہم کیا اس کو کیا انشاءاللہ کہتے ہیں ہم کو، وہ بھی کریں گے. وہ تو جتنا گھنٹے آپ کہیں گے ہم بیٹھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس گجر بھائی بات کر رہے تھے، اور اسی بھائی یہ ذلیل چیف جسٹر کے خلاف. یا دیکھو میرے منہ سے وہ چیزیں نہیں نکلتی، لیکن اس شخص کو دیکھ کرنا، کیونکہ اس کے اندر میں بیٹھا ہوں، اس کی، یعنی آپ یہ نہیں کہیے کہ میں کوئی علم غیب رکھتا ہوں، لیکن اس کے دماغ میں اور اس کے دل میں بیٹھا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اندر سے کتنا ذلیل ہے اور کتنا کینہ پرور اور سائیکو انسان ہے. 100% سائیکو انسان ہے، اور مغرور بھی ہے. یہ انسان سائیکو بھی ہو، مغرور بھی ہو، اور پھر اس آدمی کو یہ بھی نظر آ رہا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، سامنے جو ہے یہ شخص معصوم بھی ہے، ایماندار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس شخص کے خلاف اتنی بڑی دشمنی کرنا. آپ لوگوں کو پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے 2 دن پہلے؟ وہ جو لڑکی آئی تھی مشال یوسف زئی، ہاں، اس کے ساتھ اس نے یہ اس کے باپ کا گھر ہے، یا یہ کوئی مطلب فرعون بنا ہوا ہے شکل والا، اور کام تو سارے فرعونوں کے ہیں. تو یہ کوئی انسان اس طرح ہو سکتا ہے جیسے کہ اس کی عادات و اطوار ہے؟ یا یہ خبیث انسان سے نفرت ہوتی ہے؟ یہ انسان کی مجبوری ہے. دیکھیں جب آپ زیادہ ناجائز دیکھتے ہیں، آپ مجبوراً پھر منہ سے کچھ نکالتے ہیں. اور اس کے خلاف میں تو جب سے اس پہ کیس بنا تھا، اس سے بہت پہلے، دیکھیے جب حدیبیہ پیپر مل کا کیس تھا، یہ آج سے تقریباً آپ یوں کہہ لیجئے کہ 12 سال پہلے کی بات ہے، جب نواز شریف دوبارہ تیسری بار وزیر اعظم بن رہا تھا. یہ اس سے پہلے کی بات ہے. یہ بہت جب اس کے بیٹی بھی ابھی چھوٹے تھے، اور یہ تو اس وقت اس نے کیا کیا، 2 ججوں کا فیصلہ آیا مختلف. تو مختلف ایسے آیا کہ ایک نے اس کو مجرم ٹھہرا دیا حدیبیہ پیپر مل میں، اور دوسرے نے بری کیا. تو پھر ریفری جج کو آنا پڑا. تو یہ ریفری جج آیا، اور اس نے کیا کیا، صرف فیصلہ اس کے حق میں نہیں دیا، بلکہ میڈیا پر پابندی لگا دی کہ اس کیس کا کوئی ذکر میڈیا میں نہیں ہوگا. تو دیکھیے نواز شریف، میں بار بار کہتا ہوں کہ نواز شریف نے صرف کرپشن نہیں کی. وہ اگر صرف کرپشن کی ہوتی تو ہم اس کو، یعنی میں تو کم از کم کہتا چلو ٹھیک ہے یار، یہ ایک گرا ہوا انسان ہے، اس نے کرپشن کر دی، اس کے ساتھ سوٹ کرتا ہے. لیکن اس سے مجھے دلی نفرت اس وجہ سے ہے کہ اس نے پاکستان کی پورے اداروں کو تباہ کیا، غرق کر دیا. یعنی جو حال پنجاب پولیس کا ہے، اس سے برا حال یہ جوڈیشری کا ہے. اور ایسے ہی لوگ، یعنی آپ یقین کریے جب کبھی کبھی ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جیسے عائشہ ملک آ جاتی ہے، مظہر محمد علی آ جاتا ہے، جیسے اعجاز الحسن، اعجاز احمد خان جیسے لوگ، یہ جب جوڈیشری میں آتے ہیں گاہے بگاہے، تو یہ تو پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کوئی ہمارے ساتھ نرمی کی کوئی وہ نکل آتی ہے نا کرن. تو وہ بھی پھر ان کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جس کیس میں یہ پکڑا کہ اس کی بیوی اور یہ پکڑے گئے تھے، تو اس کی بیوی کی ٹوٹل تنخواہ تھی 1.5 لاکھ روپے. اس نے جائیداد خریدا لندن میں کتنے کا، 17 کروڑ کا. اب وہ فیصلہ آیا 7-3 سے، یعنی اس کے خلاف. اور پھر ریویو میں جا کر تو 4 کا ہو گیا، اس کے حق میں پھر ہو گیا. وہ اس کی مخالف، یہ کون سا جادو چلا مجھے سمجھ نہیں آیا. لیکن اب تو سمجھ آتا ہے نا کہ یہ کس کا نوکر ہے. صرف نواز شریف کا نوکر نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی نوکر ہے. لیکن جو دوغلی زبان اور
ڈبل سٹینڈرڈ والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہوتے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ یہ کہتا کیا تھا وہ جس صحابی کا آپ نے ابھی نام لیا، وہ جس کے نام میں جان آتا ہے، وہ پاگل سا، یہ اس کی طرح ڈبل سٹینڈرڈ جان انسان۔ کیا نام ہے جی؟ متی اللہ جان۔ ہاں، جی مطیع اللہ جان، جان۔ اچھا متی یہ اس قسم کا انسان ہے۔ وہ بھی کبھی کبھی آپ کو نظر آئے گا یہ صحیح راستے پہ آ گیا، دوسرے دن دیکھو گے ادھر ہی کھڑا رہے گا جہاں سے چلا ہوگا۔ یہ شخص تو اتنا گندا انسان ہے کہ آتی ہی دیکھے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس وقت دنیا میں اسرائیل کے بعد وہ پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اور ابھی میں آپ کو شاید میں ڈھونڈ کے آپ کو بھیجوں گا ایک لنک، ایک امریکن کی آرٹیکل ہے، وہ دیکھ لیں۔ وہ یہی بات کر رہا ہے کہ ہیومن رائٹ کی جو خلاف ورزی پاکستان میں ہوتی ہے، یہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان کو تو خیر وہ نظر نہیں آئے گا جو ادھر ہو رہا ہے فلسطین میں، لیکن بہرحال یہاں پر بھی، یہاں چلو وہ قوم اور ہے۔ مثال کے طور پر وہ دو مذہبوں کا اور دشمنی ہے جس کو ہم جائز نہیں سمجھتے، لیکن وہ اگر کرتے ہیں تو وہ دشمن اور دشمن کے ساتھ کرتا ہے، یہ کو اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور پھر یہ چیف جسٹس ہے، اس کے لیے تو آگ دوزخ میں آگ کا وہ جگہ پڑا ہے جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس غلیظ انسان پر میں 7 سال سے پہلے سے لگا ہوا ہوں کہ یہ شخص آئے گا، اس دن سے ڈرو۔ پھر بہت خوشی کی بات ہوئی کہ جب کیس میں پکڑا گیا اور اس کے خلاف فیصلہ آیا، پھر یہ بوٹ والوں نے ہمارے ساتھ کون کون سا ظلم نہیں کیا، انہوں نے پھر اس کو صاف کر کے اور اس سے لکھا کر اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے دوبارہ اس کو ریویو میں تو 1% چانس بھی بھائی نہیں ہوتا جو قانون کو جانتے ہیں۔ وہ ہوا کیا کہ 3 سال اس کے خلاف اور پھر 6-4 اس کے حق میں، یہ کیسے راتوں رات تبدیلی آ گئی؟ یعنی کہ ہمارے ملک میں عدالت نام برائے نام ایک چیز ہے، یعنی سپریم کورٹ، وہ خاص کر بوٹ والوں کا اور سب سے پہلے نواز شریف کے غلام ہے۔ تو ایسے لوگوں پر دیکھیں اس وقت بات نہ کرنا، کیونکہ اس دن اس نے جو کیا ہے 2 دن پہلے، جس طرح اس نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، یعنی اس کے پاس وہ لگا ہوا تھا پٹیشن کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ، یہ تاریخ ہماری نہیں ہے کہ وہ الیکشن کرائیں گے، جیسے ایوب خان کے دور میں ہوا تھا فاطمہ جناح کے خلاف، وہ بھی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نے کیا تھا، ڈی سیز نے۔ اچھا، تو اس نے کیا کیا، یہ کس طرف چلا گیا، اور اس نے پتہ نہیں ملبہ ڈالا پی ٹی آئی پر کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ الیکشن کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اتنا دوغلا بے ایمان انسان آپ کو سب سامنے نظر آتا ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ کوئی مطلب ولی اللہ نہیں ہے، اس کے خلاف آپ بات نہیں کریں گے تو کس کے خلاف بات کریں گے؟ میرا تو اوڑھنا بچھوڑنا ہے اس شخص کو، اس کا اور اس کے ساتھ جو دوسرا وہ ذلیل ترین اس قسم کا سردار طارق مسعود، یہ اس قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ اس کو آپ الٹا لٹکا کے نا، اور اس کا میں کیا کہوں، خواتین دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ اور کرنا چاہیے۔ یہ تو یہ کہنا تو بڑی معمولی ہے، یہ دل سے خدا کی قسم مجھے یہ موقع ملے نا تو یہ نہیں کہ کسی کو ٹکڑے کرو، اس کا ایک جو جلد کا وہ ایک تار بنا دو، کس کو بتاؤ تم نے 25 کروڑ عوام کے ساتھ کیا کیا ہے اور کبھی زندگی میں سچ کا ساتھ دیا ہے۔ یہ لوگ سچ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ اس نے بیوی کو کیا کیا، اس کی بیوی کے آنسو نے بھی کچھ اس کو موقع فراہم کیا کیس میں، اس وقت ریویو میں، اور پھر جس دن یہ حلف اٹھا رہا تھا تو اپنی بیوی کو لا کر کھڑا کیا اس شخص نے۔ یہ کیا کریڈٹ حاصل کرنا چاہتا تھا، اور ہر وقت ہیومن رائٹ کی باتیں کرنا، خواتین کی حقوق کی باتیں کرنا۔ اور جس دن سے یہ شخص اس کرسی پر بیٹھا ہے، آتی ہی پہلے تو اس نے وہ دھرنا کیس اٹھایا، اس پروسیجر بل کا وہ کیس اٹھایا جس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس میں آپ آرڈر دے دیتے کہ بھائی اینٹی جو آرمی کورٹس ہے اس کے خلاف میں جاتا ہوں، تمہاری غیرت اس وقت ہوتی تو اس میں ہی چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کیا دھرنا کیس اٹھایا ہوا ہے، گلے سے لگایا ہوا ہے، جس میں اس کو کتنی ڈانٹ پڑی تھی، اور اب بھی کوئی فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہی 46 سال پہلے والا کیس اٹھا دیا بھٹو صاحب کو، جو 10 سال سے سپریم کورٹ میں پڑا تھا، اعتزاز حسن داخل کیا تھا، اور پھر بعد میں کہتے ہیں اعتزاز حسن
شامل ہونا نہیں چاہتے. وہ بھائی اس کو معلوم ہے کہ آپ کس قبیل کے انسان ہو، آپ کے سامنے اس نے کیا آنا ہے. تو اب یہ صرف ڈرامہ بازی کر رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے. کہ اصل جو معاملات ہے اس ملک میں دنیا تو دیکھ رہی ہے اور اس کو بھی دیکھ رہی ہے. یہ عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے کہ یار میں تو وہی چیز ہوں جو میں کہتا تھا. بھائی تم وہی چیز نہیں ہو، تم منافق ہو. اور منافق ہر وہ شخص ہوتا ہے جو منہ پہ کچھ اور دل پہ کچھ. تو وہ ہم تو اس کو منافق کہیں گے، خواہ جو بھی ہو. یہ منافق انسان ہے. تو اس نے کیا کہا، یہ تو پی ٹی آئی والی خواہ مخواہ کے الیکشن میں آنا نہیں چاہتے. او بھائی تم کوئی سیاسی لیڈر ہو، تم جج ہو. اور اس قسم کا باقر نجفی جو لاہور ہائی کورٹ کا ہے، اس نے کیا کیا، جب پی ٹی آئی نے پٹیشن ڈال دی کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ الیکشن کے لیے مطلب یہ آروز اور ان چیزوں پر، تو اس نے کیا کیا، 6 تاریخ کو پٹیشن ہوئی ہے اور 12 تاریخ کو یہ بینچ بناتا ہے اور 18 تاریخ دیتا ہے کہ 18 کو فیصلہ، تاکہ الیکشن ڈیلے ہو اور نواز شریف کی نااہلی اس وقت تک ختم ہو کہ جو شیڈول آ گیا ہے الیکشن کا کمیشن کا، تو اس شیڈول کے حساب سے وہ کیس چلاتے ہیں. یعنی اتنے ذاتی غلام جج آپ نے دنیا میں کہیں دیکھے ہیں؟ میں کم از کم جج کے متعلق مجھے پلاٹ پھنسا ہوا ہے نا، ہاں اس کا بھی جی. پلاٹ بیچارے کا، کس باقر کا؟ نجفی کا. ہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے پلاٹ ہوں گے. وہ جو دوسرا ایک چلا گیا 10 کروڑ کا پلاٹ ہے اس کا، وہ پھنسا ہوا ہے بیچارے کا، اس وہ کی تو پتہ ہے. مجبوری اور ہے. اس کے علاوہ وہ دوسرے کو دیکھ لو، وہ سندھ میں جو آج کل وزیر اعلیٰ ہے، مقبول باقر. یعنی یہ کون ہے یہ لوگ؟ یہ سب کے سب جو ہے نا، یہ نواز شریف کے گھر کے ذاتی غلام ہیں. اور یہ آتے کہاں سے ہیں؟ بار کونسل اور ان کے ملی ملاپ سے. پہلے آسمہ جہانگیر گروپ ہوتا تھا، پھر مقابلے میں حامد خان. تو حامد خان کے گروپ سے جوش جج بھی آیا ہے، جیسے مظہر محمد علی آیا ہے، جیسے عائشہ ملک آئی ہے. ہاں ایک اور چیز ہوا ہے جس میں تھوڑی سی بغیرت ہو، وہ جو فرت لالی خاتون ہے، وہ جب آئی ہے ادھر سے، میرے خیال میں پشاور ہائی کورٹ سے آئی ہے، وہ اس کے گروپ کی خاتون ہے. لیکن اس نے اس دن فیصلے میں کیا لکھا، یعنی اس نے اختلاف کیا. یہ آپ دیکھ لیجئے، اس نے اختلاف. بھی تو کروانا ہوتا ہے نا، لوگوں کے آنکھوں میں وہ جھول بھی تو چونکنی ہوتی ہے، سمجھا ہاں کریں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل کوئی بڑا مسئلہ حل کرنا ہو تو اس میں پھر اتفاق کر لیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے جج سب سے پہلے خدا کرے، میرا تو ایمان ہے اس بات پر، غلط نکلتا ہے انسان ہوں یا ٹھیک نکلتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جی، وہ دور آئے گا عمران خان کا. اور عمران خان سے ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ جلد از جلد دودھ اور نہر کی شہدیں بہا دے، شہد کی نہریں بہا دے گا. ہمیں سب سے پہلے ادارے بنانے پڑیں گے. یہ آپ کی ناجائز جوڈیشری، آپ کی ذرا تاریخ اس کی دیکھ لیں. جب عدلیہ کی بحالی ہوئی تھی، جو ایک عذاب ہوا تھا پاکستان کے لیے، اور وہ عدلیہ کی بحالی بھی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک زرداری سب پہ باری، اس کی حماقت سے، وہ اتنا بے وقوف انسان ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک زرداری سب پہ باری، صرف فراڈ ہے، وہ باری کسی پہ نہیں ہے. اس نے پوری پارٹی کو ختم کر دیا، یہ اس کی باری پن ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے گورنر راج لگا دیا لاہور میں، پنجاب میں. سلمان تاثیر کو گورنر یعنی گورنر راج اس کے ہاتھ میں تھما دیا. ایکسکیوز می. اس کی وجہ سے عدلیہ کی جب پی ایم ایل این نے جا کر جلوس نے کہا، پہلے تو پی ایم ایل این نے انکار کیا نا کہ ہم جلوس میں شامل نہیں ہوں گے. علی محمد کرد جو ہے ان کا وہ بڑا وہ جادوگر صاحب نے دیکھا ہوگا، پتہ نہیں عجیب سا چیز ہے، وہ بھی پدکتا رہتا ہے. اس نے جو اعلان کیا تھا نا کہ لانگ مارچ کا، تو اس لانگ مارچ میں جب نواز شریف سے پوچھا گیا، مجھے ایسے یاد ہے جیسے اب یہ 1 سیکنڈ پہلے پوچھا گیا ہو کہ آپ شرکت کریں گے اس لانگ مارچ میں، کیونکہ وہ قصہ پرانا ہو گیا تھا. وہ کوئی اس طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا کہ چودھری افتخار کے لیے کوئی نکلے. تو اس نواز شریف نے کہا نہیں جی، ہمارا کیا کام ہے، ہم سے تو کرد صاحب نے پوچھا تک نہیں. وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا علی محمد کرد اور اعتزاز حسن. تو وہ تو خود ہٹ گیا تھا صرف زرداری کی وجہ سے، اور خود بھی وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے دور رہوں. اس کے لیے مشکلات پیدا ہو رہے تھے ان دنوں میں، تو وہ تو اس نے تو چھوڑ دیا تھا. لیکن جب ان کی حکومت کو برطرف کیا گیا، شہباز شریف اس وزیر اعلیٰ تھا، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم لانگ مارچ میں شروع ہوں گے.
اور پھر جب یہ گجراوالا پہنچے تو اتنے میں فون آ گیا جنرل کیانی کا کہ بس ہم اس کو بحال کر رہے ہیں. یعنی یہ ہماری حیثیت ہے سول حکومتوں کی. پھر نہ چاہتے ہوئے بھی زرداری نے اس کو 1 مہینے بعد یعنی کہ دوبارہ کرسی سنبھالنے کا آرڈر دے دیا، اور وہ جو دوسرا تھا ڈوگر صاحب تھے اس کو گھر بھیج دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ 110 ججوں کو جنہوں نے پی سی او پہ حلف اٹھایا تھا، جس میں سب سے پہلے حلف اٹھانے والوں میں جسٹس ارشاد حسن خان، جسٹس بھگوان داس اور جسٹس افتخار چودھری، یہ 3 ممبر بینچ تھا. اور تینوں نے نہیں راہ میں نہیں تھا، یہ 3 تھے. اور وہ تو صرف اس وقت تھا جب یہ نواز شریف کا طوطی بولنے لگا. اس وقت تو نواز شریف کا طوطی نہیں بول رہا تھا نا. تو یہ کیا ہوا کہ انہوں نے 3 سال کے لیے جنرل مشرف کو اختیار بھی دیا اور آئین میں ترمیم کا اختیار دیا، جو 2/3 میجارٹی سے ہوتا ہے. ایک تو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے امینڈمنٹ. تو وہ اختیار بھی جنرل مشرف کو مل گیا، اور اس نے جو وہ 58(2)B کو دوبارہ بحال کر دیا. یہ وہ جج تھا جو بہت حریت پسند اور کیا کیا تھا، وہ کانا جج. اس نے 110 ججوں کو نکالا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے، اور اس کماش کے لوگوں کو، یعنی یہ وہ ہمارا تحفہ ہے. یہ اس وقت کا جو چیف جسٹس ہے یہ ایک عام وکیل تھا اور اسپوک پرسن بنا ہوا تھا. یہ اور جسٹس اطہر من اللہ یہ اسپوک پرسن تھے چودھری افتخار کے. اس وقت جب عدلیہ بحالی کی تحریک چل رہی تھی، چند دن چلی تھی، پھر ٹھس ہو گئی. لیکن وہ غلطی جو آپ کو میں نے بتائی زرداری کی وجہ سے، تو دوبارہ کیا ہوا. تو اس شخص کو ہمارے تاریخ دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ ایک ہائی کورٹ یعنی ایک عام وکیل کو آپ نے جا کر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا. یہ کبھی نہیں ہوا تھا. یہ اتنا بڑا ظلم تھا اس ملک کے ساتھ. وہ ویسے بھی سائیکو انسان ہے عجیب قسم کا، اس کو آپ نے وہ بنا دیا چیف جسٹس. اس نے خود کو وہ سمجھا کہ میرے دادا کے تعلقات تھے قائد اعظم کے ساتھ. وہ بھائی ہر آدمی کے دادا اور نانا نے قائد اعظم کے ساتھ جو ہے نا ہاتھ پہ لایا ہے، تو کیا اس کا وہ ساتھی ہو گیا؟ مجھے اس کی پوری خاندان کی، اس کا والد قاضی عیسیٰ، سب کچھ مجھے معلوم ہے. پھر اطہر من اللہ کا والد نصر من اللہ، اس نے جو کردار ادا کیا تھا جب ایوب خان کے وقت میں یہ چیف سیکرٹری بنا تھا. اور اس نے کیا کیا تھا کہ بلوچستان میں یہ جو آج جو الیکشن یہ کرا رہے ہیں، جس پٹیشن کو اس نے پھینک دیا ہے، تو اس وقت اطہر من اللہ کے والد نے کیا کام کیا تھا کہ یہی الیکشن جو فاطمہ جناح کے خلاف ہو رہا تھا، تو اس نے اس میں کیا کیا تھا کہ ڈسٹرکٹ انچارج، یعنی اس وقت انہوں نے لگا دیا ڈی سی کو صدر، یعنی ایک قسم کا صدر لگا دیا ہے الیکشن کا، اور سیکرٹری لگا دیا کس کو؟ ایس پی کو، ڈی پی او کو. یہ وہی کھیل رہا ہے جو اطہر من اللہ کے والد نے آج سے پتہ نہیں 50-55 سال پہلے کھیلا تھا. پھر اس کے بعد اطہر من اللہ کو کیسے انڈکٹ کیا اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر کیسے کینچ لیا، پھر چیف جسٹس بنا، اور سارے فیصلے نواز شریف کے متعلق جو ضمانت کا کیس تھا، ضمانت کے کیس میں آپ کسی بھی قانون دان سے پوچھیں، زیادہ سے زیادہ 2 صفحے 3 صفحے لکھے جاتے ہیں. اس نے 45 پیجز لکھے تھے. پھر اس وقت جو چیف جسٹس تھا اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے، 45 پیجز لکھنے کا کیا مقصد تھا ضمانت کے کیس میں؟ جس طرح یہ نظر آتے ہیں نا، یہ اندر سے بہت ذلیل لوگ ہوتے ہیں. تو اب وہ یہی کام کرتے ہیں جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فرحت ہلالی نے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جب موقع آتا ہے نا جس میں نواز شریف کی رسوبکی بن سکتی ہے، یعنی مسبکی یہ کہ تھوڑا سا مشکل بن سکتا ہے، تو وہ اس کے حق میں فیصلہ دے گا. اور جب کوئی درمیان میں کوئی چیز پکڑ لیتا ہے، جو اس دن اس نے کہا کہ یہ اٹل ہے فیصلہ کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا. میری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کیجئے کہ ان لوگوں کی آپ کو تاریخ معلوم ہو، اور ان لوگوں کو جتنا کر سکتے ہیں آپ کا بس جتنا چلتا ہے. بھائی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اتنی طاقت ہمارے پاس ہے کہ ہم چل دوڑے سپریم کورٹ پر ان کو اٹھا کے پھینک دے، حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے. اس ملک میں اگر انقلاب آپ نہیں لائیں گے، اب آپ اس ملک کو قابو بھی نہیں رکھ سکتے.
یہ ملک یہ بہت سوچ و بچار کے بعد یہ لوگ توڑنا چاہتے ہیں، جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، لیکن یقین کیجئے یہ لوگ توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑے چھوٹے فائدے کے لیے بہت، یعنی یہ اپنے فائدے کے لیے، پاؤ گوشت کے لیے پوری اونٹ کو ذبح کرنے والے لوگ آپ پر مسلط ہیں۔ وہ جتنی چیفس ہے، خواہ وہ عدلیہ کا چیف ہو، خواہ وہ آپ کے ہائی کورٹ کا چیف ہو، خواہ وہ چیف الیکشن کمشنر ہو، خواہ وہ نیب کا چیئرمین ہو، خواہ وہ سٹنگ نادرا کا جنرل جس وقت لگایا گیا اس کا جو اس وقت کردار ہے، یہ سارے گھوم پھر کر آتے ہیں عمران خان کی طرف، کہ ایک عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ لوگ کتنی نیچے گر گئے ہیں۔ یعنی لوگ جو ان چیزوں کو تھوڑا بہت بھی سمجھتے، خدا پر یقین کرو، میں تو ان کے لیے نماز میں بھی بد دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، یہ موت اور زندگی تو آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم ان کو ذلیل دیکھنا چاہتے ہیں اس پوری دنیا میں، کہ لوگ ان کو جیسے پاگل کتے کو لوگ مار رہے ہوں، ہمیں وہ انقلاب دو کہ یہ ظالموں کے ساتھ ایسا ہو جائے پاکستان میں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یار آپ کو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر، یہ جہاد ہے، جہاد اللہ نے فرض کیا ہے۔ قریت الظالمین کا بہت بڑا ذکر ہے قرآن میں، کہ تم لوگ کب اٹھو گے؟ جب تمہارے سامنے ایک ظلم ہوتا رہے گا تو کیا تم اس تم طرح؟ لوگ کب اٹھو گے جب تمہارے سامنے ایک ظلم ہوتا رہے گا میرے تو خیال میں آواز میں کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے، میرے پاس واپس آ رہی ہے اور بات بھی تھوڑی طویل ہو گئی، تو ساری فار دیٹ، لیکن بس اپنی جذبات میں نے کر دی ہیں۔ باقی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم دن میں ایک دفعہ ان لوگوں کے پیچھے اور اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے دیکھیں، یہ چیز بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ الیکشن کرائے گی تو ہم اس کو میرے خیال میں قابو نہیں کر سکیں گے، ہم میں وہ جان نہیں ہے۔ تو ایسے الیکشن کیا ہوگا 5-6 مہینے کے لیے مطلب ایک مجہول سے شخص کو بٹا دیں گے، اس ملک کا کیا بنے گا؟ ہمیں اس ملک کی فکر ہے۔ صرف عمران خان کے 2 سال کی جیل سے کچھ نہیں ہوتا، وہ انسان بہت عظیم ہے، وہ بہت کچھ برداشت کر لے گا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنے گرے ہوئے ہیں؟ ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ کم از کم کچھ بھی نہ ہو۔ جو فہیم بھائی یہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ صرف دو لوگوں کو، ہمارے جو اوورسیز کے لوگ ہیں، یہ دو کو خرید لے، ان کے اپنے لوگوں کو، جو ان کے اپنے ہیں، جو ان کے یعنی وہی ہے نا جو پٹواری، ان کو یار یہ پیسوں کے لوگ ہیں اور ان سے سب کچھ لکھوا کے کسی طریقے سے دو لوگ آپ لوگ کریں، اور اس قسم کا ایک وہ بنا دے کہ منظر کہ اس دن کوئی دوسرا آدمی نظر نہ۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ابھی جو لیٹسٹ سروے آیا ہے 2 حلقوں کا، اب آپ دیکھ لیجئے کہ فرق دیکھتے ہیں، حلقے ابھی میں نے لکھی ہوئے ہیں، میں بھول گیا ہوں، تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ الیکشن لڑیں گے کیسے عمران خان کے ساتھ؟ تو پھر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پھر یہ جیتیں گے اور وہ ہارے گا، کیا ہم قبول کریں گے؟ میں تو کہتا ہوں پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خودکش آئے گا اور ان کو اڑا کے رکھ دے گا، ایسا ہو سکتا ہے کوئی، کیونکہ میں تو اس طرف دیکھ رہا ہوں کہ شاید اس ملک میں وہ شروع ہو جائے ان لوگوں کے خلاف، کیونکہ انہوں نے ظلم کی تو انتہا کر دی، اور باقی جیسے جذباتی لوگ بھی موجود ہیں، وہ اپنے ساتھ ان سب کو اڑا لیں گے، موقع کی تلاش میں ہیں۔ جیسے وہ مستری صاحب جو ہے، وہ شیشے کے پیچھے بیٹھ کر جو علماء سے خطابی، ہر خدا کے بندے تو چیف ہو، تم اتنے ڈرتے ہو، شرم ہمیں آتی ہے اگر تمہیں نہیں آتی۔ اوور ٹو یو سر۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ یہ فدا بھائی ہیں ہمارے ساتھ، فدا بھائی السلام علیکم سب بھائیوں کو وعلیکم خوشی، السلام۔ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، رات کو بھی جلسے ہو رہے ہیں، پاکستان دن کو بھی جلسے ہو رہے ہیں، رات کو بھی جلسے ہو رہے ہیں، لیکن کچھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن کے حق میں نہیں ہے، اور پتہ نہیں ہم 2 سال سے ان سے رشتہ مانگ رہے ہیں یار، الیکشن ہی مانگ رہے ہیں نا۔ اس کے بعد دکھ بھی ہوتا ہے، ایک طرف ایک ملک 26 ملکوں نیٹو کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایک ملک چائنا اور پاکستان کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور پاکستان پی ٹی آئی ورکروں کے ساتھ اور پی ٹی آئی عورتوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں یار؟ یہ ڈرامہ کب تک چلے گا یار؟ دکھ ہوتا ہے یار، ایک طرف خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف دکھ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ سوری یار، صبح ہی آپ کے جذبات کی قدر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بگ ریسپیکٹ میرا بھائی، بگ ریسپیکٹ، آپ کے جذبات کی قدر۔ سسٹر آپ کی طرف آتے ہیں، بسم اللہ۔
सिस्टर आप हमें सुन रही हैं? बिस्मिल्लाह सिस्टर। सलाम अच्छा मिस्टर खान अलैकुम सब भाइयों को। वालेकुम वालेकुम सिस्टर। बहन क्या हाल है? ठीक। ठीक है सब भाई, आप इनायत भाई आप कैसे हैं? सब भाइयों कितने खूबसूरत आज वो जलसा था। ये पटवारी बढ़ गया ऐसे देखो, ये जलसा ऐसे ऑनलाइन जलसा ऐसे जलसा सब दुनिया से वो किया। मेरा ख्याल ये 1.4 मिलियन पीटीआई को वो लोग सुन रहे थे। कितने ज़बरदस्त एक जलसा था, कितने में खुश हो गए। सबको मुबारक हो। इंशाल्लाह ये जीत पीटीआई का है। जितना ये पटवारियों और ये जो ग़ुलाम लोग चाहते हैं, जितना ये जुल्म करते हैं, फिर भी लोग और ज़्यादा पीटीआई से पीटीआई को ज्वाइन करती है। मैं बहुत खुश हुआ आज ये जलसे के बाद बहुत ज़्यादा कि जितना लोग पाकिस्तान में जो लोग ग्राउंड में काम करते हैं और ओवरसीज आप लोगों कितने ज़हमत करते हैं, मगर ये तो सब पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए, अपने मुस्तकबिल के बच्चे के मुस्तकबिल जो फैमिली है मुस्तकबिल भी कर रही है। मगर फिर भी इतना जुल्म से बावजूद इतना माशाल्लाह काम और इतना कामयाबी बहुत मैं दुआ भी की है और बहुत खुश भी हूँ कि जब वो इमरान खान का आवाज़ मैंने सुना मैं रो रही थी। इतना मेरा दिल बहुत खुशी भी उसका आवाज़ सुन रही हो, मगर दूसरा तरफ देखा, मैंने कहा देखो कितनी ये जलील, कितने ये गिरे हुए लोग है कि ऐसे एक इंसान को, ऐसे एक लीडर को, ऐसे एक ईमानदार को बंद किया। इस लोगों का ज़मीर नहीं है, शर्म नहीं है, गैरत नहीं है। इतना बुज़दिल को बिल्कुल दुनिया में मैंने कभी भी ज़िंदगी में मैंने नहीं सुना इसे। मगर खुशी की बात यह कि सब इमरान खान के साथ है और अल्लाह इमरान खान को और सब पीटीआई को और पाकिस्तान का आवाम को सलामत रखे और हिफाजत में रखे। बस इतना मैं कहना चाहती हूँ। शुक्रिया। जबरदस्त। अच्छा खान भाई आपने कोई शेर लिखा है, ना रजाई हुई जलसा, ना खर्चा ना पर्चा, थोड़ा हाईलाइट करें जी खान भाई। ये हमदान भाई ने लिखा है, रजाई विद जलसा ना खर्चा ना पर्चा। ये जबरदस्त हमदान भाई जबरदस्त लिखेंगे। माशाल्लाह। जी जी मैं अबू हमदान भाई। वो सुना दो भाईजान। जी जी, ये हम लोगों ने जो माशाल्लाह से ऑनलाइन जलसा किया है, तो ये जवाब था तमाम पीडीएम, तमाम हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के हमारे बरादरान हैं उनके लिए, कि आप लोगों ने हमारा जो काम है वो आसान कर दिया। ना हमें भाग दौड़ करनी पड़ी, ना हमें जो है रुकावटें अबूर करनी पड़ी, ना हमें कंटेनर्स हटाने पड़े, ना हमें टूल प्लाजा पे टैक्स देना पड़ा, ना हमें किसी भी मुसीबत का पाला करना पाला जो है ना पड़ा हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने घरों में इस ठंड के मौसम में, दिसंबर के मौसम में घरों में अपनी अपनी रज़ाइयों के अंदर बैठ के जलसे में शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आसिम मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा जनाब हमदान भाई, नवाज अब शरीफ कहते हैं हमदान साहब। ना भाई कि बहुत खुदा करे मरियम को भी थोड़ा सा शर्म आए, वो भी इस तरह एक जलसा करे वर्चुअल। वो तो नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया सर, आपको नहीं पता? नवाज अनायत शरीफ भाई ने हो गया है फौरी जलसा, वो जलसा ऐलान भी हो कर गया। दिया। 300 उस जलसे के बाद उसको गुरु 300 बोला जा रहा है। जी जी, गुरु 320 जी, सॉरी 302 इंशाल्लाह 300 अल्लाह से के कम हुक्म थे, से मैंने तो ये सुना है 302। कि वो 300 से खान भाई कम ये थे। कोई मजाक की बात नहीं है या कोई फनी मूड में बात नहीं है। मैं जी यकीन मैंने ड्यूरिंग द जलसा, जब मैं पूरे जलसे के दौरान, स्टार्ट हुआ था एंड तक, जब तक वो ख़त्म नहीं हुआ मैं पूरे जलसे के दौरान बैठा रहूँ
ٹھیک ہے، یقین مانیں مجھے انٹرنلی مجھے یہ چیز دل سے مجھے یہ چیز فیل ہو رہی تھی کہ اگر اس چیز کو تھوڑا سا اور پروموٹ کیا جائے، یقین مانیں آپ پوری دنیا کے اندر اس چیز کا ٹرینڈ آ سکتا ہے، یہ کوئی مذاق کی ٹاپ بات ٹرینڈ چل نہیں ہے۔ رہا ہے ورلڈ میڈیا پہ، یہ چل رہا ہے ورلڈ میڈیا پہ، یہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ سر انٹرنیٹ آپ کی سوچیں، آپ پابندی، سوچیں انٹرنیٹ کی پابندی کے باوجود پی ٹی آئی کے جو ٹائیگرز ہیں سوشل میڈیا ٹیم نے ورلڈ میں ریکارڈ کام میں کیا سر جی۔ میں وہی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ رحمان سوچیں، یہ تو ہم نے صرف سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر کیا ہے۔ آپ سوچیں کہ یہی چیز اگر ہمارے ملک میں، تو ابھی حالات ایسے نا کہ ہم صرف سوشل میڈیا کے اوپر کر سکتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اگر یہی چیز اگر انٹرنیشنل میڈیا بھی اگر یہی چیز دکھا رہا ہو، ٹھیک ہے، جو آپ کے ملک کا ٹی وی ہے وہ بھی اگر اس چیز کو دکھا رہا ہو، تو آپ دیکھیں کہ اس چیز کا ٹرینڈ کہاں پہ جاتا ہے۔ مسٹر بھائی، اب کل میں جب ایک چیز نیٹ میں پاکستان میں ایڈ بند ہو کرنا گیا تھا چاہوں گا۔ نا، تو میسج آنے شروع ہو گئے تھے، ہم کو کوئی فکر نہیں ہے، اوورسیز پاکستانیوں نے یہ جلسہ سنبھال لینا، ہوا یوں ایسا ہی 1 ملین پلس یوٹیوبر، 1 ملین پلس ٹویٹر، 1 ملین پلس فیس بک، چلو ٹک ٹاک کی ابھی تک وہ عدد و شمار نہیں آئے۔ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے پاکستان کا رقبہ۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک شخص بتا دے کہ یہ پاکستان کا یہ گراؤنڈ ہے تحریک انصاف کے لیے کافی ہے۔ میں کہتا ہوں اس ٹائم پاکستان میں کوئی اتنا بڑا گراؤنڈ ہے ہی نہیں جہاں کوئی تحریک انصاف جلسہ کر سکے، پبلک اتنی ہو چکی ہے۔ میں تو اس میرے پلیٹ فارم بھائی کے آپ ذریعے بی جو ایف ٹی بھائی بیٹھے تقریباً ہوئے ہیں یا عنایت لالا بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے بی ایف ٹی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، عنایت لالا بیٹھے ہوئے ہیں، فہیم بھائی یہاں پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں تو اس چیز کو پروموٹ کرنے کا کہوں گا، ٹھیک ہے، میں تو کہوں گا کہ جتنا خرچہ ہم جلسوں پہ کرتے ہیں یا کسی اور چیز پہ کرتے ہیں، انشاءاللہ خان صاحب کی گورنمنٹ آئے گی، میں تو کہتا ہوں یہ ورچوئل جلسے کو پروموٹ کرنا چاہیے، جتنا پیسہ آپ جلسے پہ لگاتے ہیں وہ اپنی قوم پہ لگائیں۔ بڑا بالکل زبردست جی، زبردست اس کے آئیڈیا ہے بعد فرمایا، ماشاء مروت اللہ، صاحب بہت کی بالکل جو زبردست۔ بیگم صاحبہ ہے، اچھا بیگم صاحبہ نے بہت زبردست جلسہ کیا ہے بلوچستان میں، تو اسی لیے تو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ دن کو پاکستان میں جلسے ہو رہے ہیں، رات کو ڈیجیٹل جلسے ہو رہے ہیں، اس سے اچھی پلے گراؤنڈ اور کیا ہے۔ بالکل ایسی ہم بات تو یہ ہے سمجھتے بیوٹی تھے بھائی۔ کہ پی ٹی آئی صرف کے پی کے اور پنجاب میں ہے، آپ بلوچستان میں جا کے حالات دیکھے کوئی اور مقابلہ ہے ہی نہیں۔ کوئٹے کا جو سروے آیا ہے 97.5% عمران خان ہے، یہ پہلا سروے ہے کہ 97.5۔ ہمارے لیڈر کا پیغام ہی کفایت شعاری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا انشاءاللہ یہ جلسہ اس چیز کا آغاز تھا۔ آپ دیکھیے گا مستقبل میں انشاءاللہ جو پیسہ ہم جلسے پہ لگاتے ہیں ضائع کرنے سے بہتر ہے ہم اپنے لیڈر کے ویوز کو لے کے ساتھ چلیں گے اور یہ پیسہ ہماری قوم پہ لگے گا انسٹیڈ آف، اور آپ دیکھیں کہ جو بندہ وہاں پہ شرکت نہیں کر سکتا وہ بھی آپ کو سنے گا، جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو سنے گا۔ ٹک ٹاک تو ہر بندہ ہی یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، فیس بک تو ہر بندہ ہی یوز کر رہا ہے، تو جو بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، جو بھی ہے، ایون عورتیں، بہت سارا ہمارے پاکستان کا کلچر ایسا ہے کہ عورتیں باہر نہیں نکل سکتی، تو وہ بھی گھر میں بیٹھے ہوئے اس پلیٹ فارم کو یوز کر سکتی ہیں۔ زبردست بالکل خان بالکل بھائی، ابھی آپ ایک نے بیوٹی بھائی۔ سوال ہے مجھے، سوری، ایک بھائی نے کہا کہ بلوچستان میں مروت صاحب کو بیوی لیڈ کیا وہ کنونشن کو، جی کیا جی ہے؟ جی سسٹر، پاکستانی نیوز کے مطابق ایسا ہی ہوا کہ مروت صاحب کی جو بیگم صاحب اہلیہ جی صاحبہ جی یا بیگم جی، صاحبہ جو بھی ہے، ہاں اس نے وہ تو ہم کو علاقے کا نام نہیں آتا، بلوچستان میں جی جی، بہت بڑا جلسہ کیا ہے، ایک بار یوٹیوب چیک کر لینا۔ پشین، اچھا ایک اور میں آپ کو جی ایک جی، ہاں بڑی پشین بہت پشین، اچھا، یس اچھا یس زوب یس۔ بھی ہے، ہاں زوب۔ جی جی ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ ماشاء بی اللہ۔ ایف ٹی بھائی، جی جی ماشاء جی جی، اللہ بی ایف ٹی بھائی، میں اصل میں مجھے نا ایک چیز آپ کو ایڈوائز کرنی تھی سر۔ بسم اللہ میرا ہم بھائی، نے بسم اللہ۔ ہم نے ہم نے جو جلسہ تھا اس کے اینڈ میں جو ہوسٹ تھے ہم نے ان کا زبانی سنا ہے کہ باقی جو لوگوں کو اس جلسے میں جن کو جو موقع نہیں ملا ہے لیڈرشپ کو خطاب کرنے کا، تو اگلا انشاءاللہ دوبارہ کریں گے اور اس میں جو ہے ان کو موقع دیا جائے گا۔ تو سر میں چاہتا ہوں کہ اس میں لوگ کچھ نمبرز بھی ایڈ کریں ان لوگوں کے، جیسے کہ ہمارے جیسے کہ ارشد شریف کی فیملی ہو گئی اور جلی شاہ کی فیملی ہو گئی، عمار یوسف کی والدین ہو گئے، ان میں سے گھر پہ جو بھی ہے وہ ہو گئے، اس کے ساتھ میں پھر جو ہمارے جو بھائی جو بہنیں جو ہیں
پابند سلاسل ہیں ان کے اہل خانہ ان کو بھی اس میں ضرور شامل کیا جائے. یہ پیغام میں چاہتا ہوں ان تک پہنچے جو یہ مینیج کریں گے جلسوں کو. یہ سر اور اچھا، یہ ان کے ابو حمدان بھائی ان کے آپ نے نمبر لکھوانے ہیں ان کے جلسے میں یا ان کا صرف نام لکھوانے ہیں؟ کیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ان کو ہیلپ کریے جائے کہ جیسے ان کی ان کو ریکگنائز کیا جائے. آواز نہیں آ رہی ابو حمدان بھائی، آپ کی آواز کلیئر مجھے نہیں آئی. کیا کہہ رہے ہیں اچھا میں کہہ رہا ہوں یا تو ان سے ہم لوگ ان کو کال پہ لے لیں یا پھر ان کے کوئی ویڈیو پیغام سے ہم لوگ ریکارڈ کر کے اس میں چلائیں سر. یہ میں کہہ رہا ہوں. جی اچھا ٹھیک ہو گیا، ریکارڈ پیغام ٹھیک ہو گیا، ٹھیک انشاءاللہ اس کا کوشش کریں گے. اچھا دوسری آپ لوگوں کو اچھی خبر دے دیں، عنایت لالا ابھی ہماری کسی سے بات ہو رہی تھی تو ہوپ فلی اگلے ہفتے ہم مروت صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے نا ان میں سے کسی ایک یا دو بندوں کے ہم انشاءاللہ ان کو اپنی براڈ پہ لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. 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 یہ خرم بھائی کو بھی ذرا موقع دیجیے. راجہ خان آپ کی طرف آتے ہیں. خرم بھائی آپ کے پاس بھی ڈیفینیٹلی راجہ خان کا مائک میوٹ تھا. اچھا مسٹر خان آپ نے کہا تھا نا کہ ہم نے کفایت جاری کرنی ہے، خان نے پیسے بچانے ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے آئی ڈی کا نام کیا ہے خان صاحب؟ مسٹر خان سر میری پہلے تو آپ کے ساتھ www.overseaspti.com. اچھا فدا بھائی آج تو خان صاحب نے بھی کہہ دیا نا ڈونیشن کا. خان بھائی فدا بھائی آپ سمجھ گئے نا، جی جی آج جی تو عمران خان آج تو مرشد نے بھی کہہ دیا. بالکل اچھا مسٹر خان میرے آئی ڈی کا نام ہے بلین فروٹ ٹری، BFT بلین فروٹ ٹری. تو میرا مشن ہے ٹھیک کہ ہو ہر گیا گھر میں نا پاکستان میں ایک پھل کا درخت لگایا جائے. تو کفایت جاری میں انشاءاللہ ایسے بھی ہے کہ ہم سب لوگ جو نا پاکستان میں 22 کروڑ 25 کروڑ ہو نا تو کم از کم ایک ایک درخت لگائیں گے تو پاکستان میں پھل ہوں گے انشاءاللہ. جی راجہ صاحب آپ کے پاس بسم اللہ. انشاءاللہ میں سمجھ گیا سر آپ کی بات. راجہ صاحب خرم بھائی آپ کی باری آ گئی، لگتا ہے راجہ صاحب بزی ہیں فون پہ. خرم بھائی آپ کا نمبر ہے، بسم اللہ. السلام علیکم سب کو پہلے تو وعلیکم السلام وعلیکم بھائی. السلام. وعلیکم کیسے ہیں آپ لوگ؟ السلام. سب آپ ٹھیک سنیں ہے؟ آپ اور جلسے کے بارے کنگریچولیشن میں کہ کیا آج کہنا آپ کافی اچھا رہا وہ جو ورچوئل تھا، لیکن پاکستان گورنمنٹ نے تو نیٹ کو واڑ دیا تھا تو وہ تو ڈر گئے تھے، لیکن کافی اچھا رہا اور کافی اچھے نمبرز آئے ہیں. جو ایگزیکٹ نمبرز تو مجھے نہیں پتا، میں کدھر پڑھ رہا تھا کہ 1.6 ملین شاید ٹویٹر پہ ہیں، 1 کچھ ملین یوٹیوب پہ ہیں، ایسے ملینز میں نمبر ہیں. تو ٹوٹل کوئی 4 ملین کے قریب لوگوں نے دیکھا ہے ساری چیزیں. اس پہ تو مبارکباد بنتی ہے پی ٹی آئی جتنی بھی اوورسیز ہے. اور سیکنڈلی آپ کا کیا ٹاپک چل رہا ہے؟ خوشی کی یہی بات کر رہی ہے، خوشی کے بارے میں نا کہ یہ پازیٹیو ہے ماشاءاللہ. ہاں نہیں میں دیکھ رہا تھا، کافی اچھا رہا ماشاء اللہ، کافی اچھا رہا. اور اگلا کب کا پلان ہے؟ اگلا انشاءاللہ ابھی دیکھو اس کی ریزلٹ نمبرز وغیرہ آئیں گے تو انشاءاللہ ابھی یہ ساری ڈائجسٹ ہوں گی 24 آور میں اس کی فگرز وغیرہ. تو پھر انشاءاللہ ابو حمدان بتا رہے تھے کہ کافی لوگ ہیں جن کو موقع نہیں ملا تھا تو انشاءاللہ نیکسٹ جلسے میں ان کو بھی موقع دیا جائے گا. اچھا میں ابو حمدان صاحب سے ایک بات کرنا چاہوں گا ود ڈیو رسپیکٹ، کر سکتا ہوں؟ جی بالکل آف کورس. اچھا نا کل یا پرسوں نا ہم لوگ بات کر رہے تھے چودھری فواد کے بارے میں نا، کہ تو اس میں کافی لوگوں کا ویوز تھا کہ اس کو نہیں لینا چاہیے. تو یہ ابو حمدان صاحب بھی تھے تو یہ بھی کہہ رہے تھے نہیں لینا چاہیے. تو میرا ایک موقف تھا کہ لے لینا چاہیے، کہ مطلب کہ وہ اتنا ڈینجرس نہیں رہا پی ٹی آئی کے لیے. آخر میں چھوڑ کے گیا لیکن اتنی اس نے بیانات نہیں دیے. لیکن ابو حمدان صاحب نا نیچے نا اس پہ کامنٹس میں نا میرے پہ ہنس رہے تھے تو وہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا. اچھا جی ابو حمدان بھائی آپ کے ساتھ ڈائریکٹ یہ کوسچن کیا ہمارے خرم بھائی. آپ کی کمنٹ پہ نہیں ہنس رہا تھا، کسی اور بات پہ ہنس رہا ہوں گا میں. یاد نہیں ہے بات کیا ہو رہی تھی، مجھے جانا چاہیے ایگزیکٹلی آپ نے کیا بولا تھا جو آپ نے تو میں اپنی بات پہ بتاؤں گا. میں کیا تھا کہ چودھری فواد علی کو لے لیں تو آپ ہنس رہے تھے میرے پہ نا. تو میں نے کہا کہ یار تھوڑا مجھے اچھا نہیں لگا تھا. میں نے کہا مجھ سے نا ڈائریکٹ اگر آپ کہہ دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. نہیں میں آپ سے کیوں ہنسوں گا میرے بھائی، آپ کا کمنٹ ہوگا جس میں مجھے شاید ہو سکتا ہے مجھے بات یہ ہو رہی تھی نا میرے بھائی. حمدان بھائی آپ مائک تھوڑا نیئر کر لیں.
جی جی دیکھیں سر، بات یہ ہو رہی تھی، آپ بات کر رہے تھے نا چودھری فواد کی، تو میں نے صرف یہی جواب دیا تھا کہ ہمیں انہیں کیوں نہیں لینا چاہیے، اور میں ہنسنے کی بات نہیں، میں آپ پہ کیوں ہنسوں گا یار، آپ کی کمنٹ میں آپ کی رائے ہے، وہ شاید کسی بھائی نے کوئی بات کی ہوگی، میں اس پہ ہنس رہا ہوں گا، میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گا کیا، یا میں نے آپ کو مینشن کر کے میں ہنس رہا تھا، یہ پلیز واضح کر دیجیے گا سر۔ آپ چودھری فواد کا نام لکھ کے اور آگے مجھے کر کے آپ آگے سے نا ہنس رہے تھے، میں نے چلیں ٹھیک آپ ہے، کو آپ مینشن کیا تھا، اگر میں آپ نے نے آپ کو مینشن کیا تھا اگر آپ نے سر۔ کلیئر کر دیا ٹھیک ہے، کلیئر کر میں دیا یہ آپ کبھی نہیں کبھی نہیں، میں ایسے ہوتا بالکل ہے بھی کہ نہیں کروں گا دیکھیں سر جی۔ آدمی سمجھ نہیں جاتا، بات کچھ ہوتی ہے، ہنسی کچھ ہوتی ہے، اپنی طرف لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے جذبات مجروح ہوئے ہوں، لیکن ان کا وہ کہتے ہیں کہ میرا وہ اگر ایسی مطلب بات ہے تو میں آپ سے معذرت بھی کر نہیں لیتا ہوں نہیں سر، میں آپ نہیں پہ نہیں ضروری غصہ، نہیں جی۔ ضروری، آپ نے کلیئر کر دیا، بات کلیئر ہوگی، بات کلیئر ہوگی، اچھا شکریہ۔ راجہ صاحب کے پاس مائک آتا ہے، راجہ صاحب میرے خیال سے لاسٹ ٹائم کی مس ہو گیا جی، راجہ صاحب مائک آپ کے پاس آتا ہے، بسم اللہ۔ تھوڑی سی تھا یہ نا آفس میں نائٹ شفٹ ہے تو کافی پی رہا تھا سر، وہ بنانے اوکے چلا اوکے گیا آپ تھا کو کپچینو وغیرہ، سوری بات ہے اچھا راجہ صاحب بھی کافی پی رہے ہیں اور فدا بھائی بھی جی کافی پی رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صحیح جی، کیا کوشچن ہے غریبوں یار، آپ کی تو ماشاء سنو، اللہ۔ وہ تمہاری سنے گا، تم ایک کپ بھیجو گے وہ 10 کپ تم کو واپس بھیجے گا جی۔ اچھا عنایت لالا ایک کوشچن ہے، سیاست کے بارے میں نہیں آج نا بیکاز لائٹ ہم تو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم سے نا جب اصل بھی میں آپ آئے کی تھے باری آئے نا یہ بات ذہن میں رکھنا بھی آپ بھائی نے کہا ہے کہ راجہ بھائی بھی ایک کافی پی رہے، میں بھی خان صاحب کے پاس جو اسلام آباد میں وہ کیا کہتے ہیں مہمان آئے تھے، اس کافی کا بھی ذکر کر دینا۔ اچھا سمجھ گیا ہوں، ویسا میں آپ نہیں کی بات نہیں، سمجھ میں تو گیا۔ کہہ رہا تھا کپچینو پی رہا ہوں، میں تو مذاق کر رہا تھا بی ایف ٹی کے ساتھ نا، کپچینو لاٹے، پتہ ہے یہ جو بی ایف ٹی ایسی جانتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں نا آفس میں، تو یہ چھوٹا موٹا آفس دیا ہے بس، ایسی سیکیورٹی ارے کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء یہاں اللہ، پی اللہ رہا میاں تھا۔ میرے بھائی کے رزق میں اضافہ کرے، بسم چلو اللہ بسم اللہ۔ چلو تھینک یو، شکریہ یار، اچھا بس عنایت ایسے لالا ورکر ٹائپ ہی بس، اتنا ہی عنایت لالا جی عنایت جی لالا ایک جی کوشچن جی، ہے کیا کوشچن جی؟ کہ پاکستان میں پھلوں کے درخت، جیسے اب میں نے یہ شروع کیا ہے بلین فروٹ ٹری، کون سا پھل جو سب سے چیپ لگتا ہے، درخت پودا سب سے چیپ لگتا ہے اور اس کی ییلڈ سب سے زیادہ ہوگی، پھل کا کون سا درخت ہو سکتا ہے، اور کون کون سے علاقے کے درخت، مطلب ہماری 4 صوبے ہیں، تو کون سے علاقے میں کون سا درخت لگ سکتا ہے جو چیپ لگانے میں چیپ ہو اور اس کی ییلڈ بڑی ہو؟ سب سے چیف تو اس وقت جو ہے نا وہ مالٹا ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے، اور دوسرے سال پل دینا شروع کر دیتا ہے نا، ماشاء اللہ۔ دوسرے سال آپ پورا پل لے لیتے ہیں اس سے، تو یہ تو سب سے اچھی ایک ہے۔ اس میں یہ سوچنا پڑے گا آپ کو کہ اگر ہمارے لوگ اتنے یعنی ترتیب کو سمجھ جائے، اصول کو سمجھ جائے، تو اگر کسی غریب کو کبھی یعنی ایسا افسوس کا مقام ہے کہ غریب کا بچہ آپ گھر جاتے ہیں، جب پل لے کے جاتے ہیں، وہ بہت اداس نظروں سے دیکھتا ہے کہ کیا میں اس معاشرے کا حصہ نہیں ہوں۔ تو اگر یہ درد پیدا ہو عوام میں، اور یہ سمجھے کہ یار میری بھی بچے ہیں جو سب کچھ میسر ہے، تو کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ اللہ کے یعنی میں کیا کہوں، اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ یعنی ان کی رزق میں، اور یہی چیز تھی عمران خان کو جو زیادہ نقصان پہنچا کہ ہمارے بچے سٹنٹڈ گروتھ والے کیوں پیدا ہوتے ہیں، ان کو ایک تو رزق پورا نہیں ملتا، اور پل تو دور کی بات ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ پر آپ وہ کہتے ہیں نا اللہ کے غریب اور اللہ کے کمزور انسان کے ساتھ مدد کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ پہ قرض ڈالنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا قرض واپس کرنا بھی جانتا ہے نا۔ آپ کو ذرا اس بات پہ سوچئے، اگر ایک آدمی، چلو کچھ بھی نہیں ہے، ہم گناہ گار سے لوگ ہیں، لیکن ہم میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، تو ہمارے آس پاس پڑوس میں یہ جو اتنے غریب لوگ ہیں، کیا ہم ان کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے جو اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں؟ یعنی مجھے اس دن ایک خاتون ملی، کہتے یا اللہ اگر مجھے یہ 3-4 فلسطینی بچے مل جائے اور میں ان کی تربیت اس طریقے سے کروں، اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کر کے یعنی دل لگا کے ان کے، بس اللہ سے مجھے یہ چاہیے۔ تو ایسے لوگ بھی تو دنیا میں موجود ہے، اسی لیے یہ دنیا قائم ہے۔
تو میں کہتا ہوں کہ سب کا اجتماعی طریقے سے ہم یہ کام شروع کریں کہ فروٹ کا درخت لگائیں، وہ کام وہ ہم کریں جو ایک غریب کو، جو ایک لاچار وہ لینے سے بالکل قاصر ہے، تو آپ اس کے لیے یعنی اپنے گھر میں ایک دو درخت لگائیں گے کہ یار یہ ایک میرا حصہ ہے، یہ جو دو ہے یہ ان لوگوں کے ہے. تو یہ اگر دیکھیں ہمارا معاشرہ کوئی غریب معاشرہ نہیں ہے، یہ ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ ذرا جائیے بنگلہ دیش میں، آپ ذرا جائیے انڈیا میں، آپ ذرا نیپال میں جائیے، آپ بھوٹان میں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غربت کس چیز کا نام ہے. تو پاکستان میں تو ہر گلی میں 8-10 لوگ امیر ہوتے ہیں جو ادھر ناپید ہے، جن کا نام میں نے لیا. تو اگر اتنا کر سکے نا کہ وہ یہ جو آپ ایک ہی سبجیکٹ ہے، آپ کا مطلب یہ کہ فروٹ والا، تو یہ بہت صرف فروٹ بڑا. کا درخت، صرف فروٹ کا ہاں درخت. ہاں میں یہی کہتا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے. اور جس قوم کی احساس مر جائے اس کو ڈرنا چاہیے. احساس یہی ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں، مجھے آپ کی تکلیف کا کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ میرے عزیز نہیں ہیں، آپ میرے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ میرے خون میں نہیں ہے. تو مجھے بحیثیت جس طرح کہتے ہیں کہ مسلم ید واحدہ، یعنی کہ کہتے ہیں مسلمان ایک جسم ہے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں ہاتھ میں لا کر اس کو اپنا لیجئے. لیکن کیا ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ وہ تو دور کی بات ہے، لیکن اپنے ملک میں تو چلو ہم یہ کر سکتے ہیں نا. اور الحمدللہ اس پر زور دینا یہ آپ کے حق میں جائے گا، اور آپ کو ان کی دعائیں ملتی رہیں گی. اور کسی مظلوم غریب انسان کی دعا ایسے ہے جیسے ڈائریکٹ عرش پہ پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پاس آپ کا قرض نہیں چھوڑتا، اور کوئی اور راستے آپ کے لیے نکالتا ہے، کیونکہ آپ کے خیالات کو علم غیب اللہ کے پاس ہے. تو آپ خود سوچئے کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے. اوور ٹو یو سر. زبردست. اچھا ابو حمدان بھائی، آپ ہمارے جتنے یہاں بھائی بیٹھے ہیں، 19 بھائی بہن بیٹھے ہیں، ان سب کو آپ بتائیں کہ آپ نے یہ درخت کیسے لگائے. جیسے عابد حسین نے ٹک ٹاک پہ درخت لگائے ہیں، اور انشاءاللہ آگے چل کے اللہ میں ان کو توفیق دے گا، ایک دن یہ سچی مچی کے 3 درخت بھی لگائیں گے. ابو حمدان بھائی سکھائیں کہ ذرا ہمارے جو بھائی بہن بیٹھے ہیں، اگر کسی نے لگانے ہیں. کابلی سسٹر نے، ابو حمدان نے اور عابد حسین نے درخت لگائے ہیں. جی بتائیں آپ کو ابو حمدان بھائی. جی پاکستان میں کوئی چند ایک درخت ایسے میں پنجاب کی بات کروں گا. چند ایک درخت ایسے ہے جو دوسرے سال میں وہ کیا کہتے ہیں پھل دینا شروع کر دیتے ہیں. مالٹا ہو گیا، امرود ہو گیا، بیری کا درخت بہت زبردست ہے. اور اگر دیر پا لانگ پلاننگ کے لیے کھیلنا ہے تو پھر آم کا درخت بیسٹ ہے، لیکن آم کا درخت ٹائم بہت زیادہ مانگتا ہے، وہ چھوڑ کم دیں. و بیش 5 سال. لیکن اس کے لیے بھی ملتان کا جو رقبہ ہے نا آم کے لیے بہت موزوں ہے. جو مالٹے کا رقبہ ہے فیصل آباد، جنگ، چنیوٹ، سرگودا، یہ مالٹا تو تقریباً ہر جگہ ہو جاتا ہے. امرود بھی اسی طرح کا ہے، امرود بھی اسی طرح کا ہے. حتیٰ کہ کھجور اب 2 سال پاکستان میں زراعت اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ کھجور 2 سال میں فصل دینا شروع کر دیتی ہے اب. تو ہمارے پاس یہی پھلوں کے درخت ہیں. دوسرے تو جتنے بھی وہ سیب، انگور، ناشپاتی وغیرہ وہ ٹھنڈے علاقوں کا ہے، وہ ان لوگوں کو پتہ ہے. اچھا ابو حمدان بھائی، اگر آپ یہ درخت لگانے کا بتا دیں جو ٹک ٹاک کے درخت ہیں، اس کا بھی آپ ذرا سکھا دیں بھائیوں کو، کہاں سے لگانے ہیں، کدھر سے ملتے ہیں، کتنے کے ملتے ہیں. جی یہ آپ کو فری آف کاسٹ ملیں گے. آپ کی پروفائل میں جب آپ اوپن کرو گے تو وہاں پہ آپ کی جو پکچر جہاں لگی ہوئی ہے وہاں پہ نیچے آپ کو ایڈٹ پروفائل آئے گا، اس پہ ٹک کرو گے. اس کے بعد آپ اپنا چینج فوٹو کرو گے. چینج فوٹو میں جا کے تو آپ ایڈٹ پروفائل میں جاؤ گے. آپ اپنا یوزر نیم جو ہے ادھر جاؤ گے، اپنے نام کے آگے آپ جب ایڈٹ کرو گے تو آپ ایموجیز میں جاؤ گے. ایموجیز میں آپ نیچے سرچ کرو گے، اور آپ کو یہ درخت مل جائیں گے تو آپ وہاں سے وہ لگا کے اس کو سیو کر دو گے. دیٹس اٹ، اتنا ہی ہے، سمپل پروسیس. اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا BFT بھائی، آپ جو بول رہے تھے نا بلین فروٹ ٹری کا، تو یہ بہت اچھا آئیڈیا تھا. اس میں ہم اگر فروٹ میں ہم لوگ اکثر سنتے ہیں ایک سیئنگ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر اوے. تو
ہم لوگ ایپل کے درخت بھی لگا سکتے ہیں، ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ چاہیں تو کھجور، جو کہ سنت بھی ہے اور بہت زبردست ہے، ہر بالکل بیماری کا علاج بھی ہے اس میں، اور کھجور کا جتنا زیادہ لگایا جائے تو وہ بہت زبردست ہے، وہ ہم بھی لوگ 2 اپنے سال میں گھروں میں بھی کھجور دینے لگ جاتے. بالکل بالکل، اور کھجور کا درخت گھر پہ ہونا بھی برکت کا باعث ہوتا ہے، تو یہ بہت اچھا ایک کیا بولتے ہیں، ایک اچھا وہ ہوگا، موو ہوگا. جی چلیں جی اگر ہم آج بیٹھے ہیں، ہم آج جی 20 لوگ بیٹھے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کم از کم 3 درخت جو ہے نا اپنی زندگی میں 3 کھجور کے یا کوئی بھی پھل کے درخت لگائیں گے، 3 انشاءاللہ، جب بھی اللہ میاں ہمیں انشاءاللہ. موقع دے دیں. انشاءاللہ بی ایف ٹی انشاءاللہ. بھائی اچھا ایک بات یار میں ایک نا بات سب میں سے ایڈ ابھی کرنا اجازت چاہوں گا. چاہوں گا. جی 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 مسٹر بالکل. خان، میں 1 منٹ سر، میں سب سے حمدان بھائی اجازت ایک چاہوں گا، منٹ یہاں رک جائیں، پہ اب میں ٹائم بھی کیونکہ اتروں گا، کیونکہ چلے چلے نماز کا ٹائم بھی چلے. تھوڑی ٹائم میں ہونے والا اوکے ہے. تو اوکے. میں یہ درخت ہم نے ایسے ہی لگانے جیسے خان صاحب نے درخت لگائے. ہم سب خان صاحب، یہ جو ہم یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہم درخت ہیں، اور یہ درخت لگائے ہوئے ہیں خان صاحب کے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھیں، زندگی میں کچھ بھی انسان کا نہیں ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کے اپنے کپڑے تک اتار لیے جاتے ہیں، جو زمین، گھر، جائیدادیں، سب کچھ، پیسہ آپ نے اکٹھا کیا ہوتا ہے، سب کا سب یہیں پہ اسی دنیا میں رہ جاتا ہے. تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کام ایسا کر جائیں کہ جو صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ جائے. تو دیکھیں، مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ مر جائیں تو اپنی زمین بھی جو آپ نے خریدی ہوئی ہے شاید وہ بھی آپ کو نصیب نہ ہو سکتا ہے کسی کے قبرستان میں لے کے آپ کی جگہ بخشوا کے آپ کو وہاں پہ دفن کیا جائے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے اندر ایسے درخت لگا کے جائیں جیسے درخت خان صاحب نے لگائے ہوئے ہیں. جی زبردست، بالکل زبردست. جی ابو حمدان بھائی، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ایک بار پھر آپ لوگوں کو مبارکباد. آپ کی ٹیم جزاک کو، اللہ آپ جی، نے آپ کو بھی. زبردست کام کیا ماشاءاللہ، اور اللہ میاں آپ کو ان میں اس کا اجر دے گا. بگ رسپیکٹ. اچھا سب کو، ہمارے سب بھائیوں کو، جی سب اچھا بھائیوں کو چلو جزاک اللہ جی. اللہ حافظ. خدا حافظ خدا حافظ. بھائی، خدا جی ابھی بی حافظ ایک ایف ٹی صاحب. بھائی، بات میں کی بھی تھی نا وہ والی، میں سوری، بات کی تھی جو اسٹنٹڈ گروتھ کی، جو پاکستان میں بچوں کی نا اسٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے، تو اس میں جو خان صاحب جیسے ہی آئے تھے انہوں نے ایک یعنی کہ اسکیم لانچ کی تھی کہ جس میں وہ مرغیاں دے رہے تھے، انڈے دے رہے تھے. تو یعنی کہ ایک بہت اچھا یہ اقدام تھا، لیکن اس پہ ان کا اتنا میڈیا میں مذاق بنایا گیا، اتنا مذاق بنایا گیا کہ جس کی کوئی حساب ہی نہیں ہے. کہ اگر آپ کے پاس مرغی ہے تو وہ ہر روز 1-2 انڈے دے گی، دیسی مرغی، تو اس سے آپ کی جو پروٹین ہے ڈیلی کی، وہ کافی حد تک پوری ہو جاتی ہے. تو ایک یہ اتنا اچھا پروگرام تھا، لیکن ہمارے میڈیا نے اس کو اتنا مذاق بنایا کہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا. پھر بل گیٹ سے کسی نے کوشچن کیا کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اگر آپ دوبارہ مائکروسافٹ نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو کہتا ہے کہ میں مرغیاں اور یہ ڈیری کے کام میں ہی جاؤں گا، اس میں ہی فائدہ ہے. تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک دنیا کا امیر ترین آدمی، اتنا سکسیزفل آدمی یہ بات کر رہا ہے، اور ہمارے ملک میں ایک لیڈر نے وہ کمپین لانچ کی اور اس کو میڈیا نے کتنا نیگیٹو پورٹرے کیا. تو اس میں آپ دیکھ لیں میڈیا کے حالات پاکستان کے کس طرح کے ہیں. جی خان بھائی، بہت بہت شکریہ. آپ کی کمپنی کا بگ رسپیکٹ خان صاحب. بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی باتیں آج کی خان صاحب نے. جی کابلی سسٹر. جی بھائی، یہ درخت ہم لوگ بات کیا آج. آپ کو نظریہ بہت بہت اچھا نظریہ، اور میں اللہ کرے کہ جب عمران خان انشاءاللہ حکومت میں آئے، میں آ کے 3 درخت ڈفرینٹ درخت ادھر لگاتی ہوں. یہ خرما مجھے بہت پسند ہے، تو یہ کرتی ہوں، یہ ادھر ماشاء لگا دی. اور یہ میرا ایک دعا بھی کرتی ہوں میرا. کھجور. جی ہم لوگ خرما خجور. جی جی جی، خورما بھی لفظ اچھا ہے، خورما بھی بولا جاتا ہے. میں بالکل جس کو سمجھ نہیں آتی نا میں کبھی اس میں کو. میں میں ابھی فارسی میں لگ
नहीं जबरदस्त जबरदस्त मैं इंशाल्लाह बहुत मेरा बहुत दिल करता है, मेरा उम्मीद है कि मैं एक बार इमरान खान को मरने से पहले एक बार इमरान खान को मिलूं, ये आपका इंशाल्लाह प्यार इंशाल्लाह है जबरदस्त मरने से पहले। इंशाल्लाह एक लाखों हज का लंबी जिंदगी शुक्रिया, एक हज का मेरा वो है, और एक इमरान खान को। सब मेरे को हंस रही है जब मैं इसे बोलती हूँ। जी काबली सिस्टर, जी अगर इमरान खान यूके में आया ना तो आपको उसका मुलाकात कराएंगे, अगर यूके में आ गया ठीक हो गया। मैं बाल निकाल के बाल बाल पता है क्या, बाल पर मिलते, बाल मिलते क्या उसे, वो परवाना की तरह वो बाल, आई क्या बोलते उर्दू में, ओके कोई